بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا ایک ایسا سفر ہے جہاں جوانی کی رعنائی اور طاقت ایک نہ ایک دن ڈھلتی ہوئی شام میں بدل جاتی ہے، اور وہ بازو جو کبھی دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، وقت کی گرد جمنے کے بعد خود ایک سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی کمر جھک جاتی ہے اور بالوں میں چاندی اتر آتی ہے تو معاشرے کا رویہ بدلنے لگتا ہے، اور وہ رشتہ دار جو کبھی ایک دستک پر حاضر ہوتے تھے اب آپ کی آہٹ سے کترانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اولاد جس کی خاطر آپ نے اپنی جوانی کی تمام خوشیاں قربان کر دی اور جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، وہی اولاد وقت آنے پر بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ وہ کربناک حقیقت ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ بڑھاپے کی سب سے بڑی تکلیف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ وہ محتاجی ہے جو انسان کو اپنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور جواب میں بے رخی ملتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں صرف چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، اور جب تک پاس طاقت اور مال ہے سب گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑھاپا قدم رکھتا ہے محفلیں اجڑ جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، جہاں تمام دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی اور ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے میں والدین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقام کا احساس رہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑھاپا کوئی سزا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وقار اور نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بہت محبت ہے جن کی کمر اس کی عبادت میں جھک گئی ہے۔ آج کل جہاں بزرگوں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں اللہ کا کلام ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم بن کر آتا ہے۔ جب دنیا کا کوئی کندھا میسر نہیں ہوتا تو اللہ اپنے ذاکر بندوں کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ وہ کبھی کسی غیر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کی بڑائی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے اور ان کی تنہائیوں کو اپنے ذکر سے بھر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں جب جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا ذکر روح کو وہ توانائی بخشتا ہے جو اسے دنیاوی سہاروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں اور تسبیحات سکھائی ہیں جو نہ صرف جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہیں بلکہ ذہنی سکون اور وقار بھی عطا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ اپنے اس بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی جس نے زندگی اس کی اطاعت میں گزاری ہو۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا تذکرہ کریں گے وہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے گی کہ آپ کی اولاد اور رشتہ دار آپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ اللہ تعالی دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، اور جب آپ اس کے ہو جاتے ہیں تو وہ ساری دنیا کو آپ کا بنا دیتا ہے۔ ہمیں یقین کامل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو گرتے ہوئوں کو سنبھالا دیتا ہے اور بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ بڑھاپا تو دراصل اللہ سے ملاقات کی تیاری کا ایک حسین موقع ہے، جہاں انسان دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو کر اپنے اصل مالک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور اگر آج آپ بڑھاپے کی وجہ سے خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کا رب آپ کی ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ آپ کو وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ عمر ڈھلنے کے باوجود آپ کا رعب اور وقار قائم رہے گا۔ انسانی وجود جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو جسمانی قوی کی کمزوری دراصل روح کی بالیدگی کا ایک نایاب دروازہ کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، اور اس بات سے کہ میں بڑھاپے کی بدترین عمر یعنی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ اس دعا میں سبق ہے کہ ہمیں اللہ سے ایسی عمر مانگنی چاہیے جس میں ہوش و حواس اور خودداری قائم رہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی حیا کرتا ہے جس کے بال بندگی میں سفید ہوئے ہوں۔ ذکر الہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک بزرگ انسان کے لیے تسبیح کا ہاتھ میں ہونا اور زبان پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا جاری رہنا اسے وہ روحانی طاقت دیتا ہے جو جوانوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو شخص نیکی کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ اور پاکیزہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان دوسروں کا دست نگر نہ ہو اور اس کا چہرہ منور رہے۔ جب اولاد چھوڑ دے تو اللہ غیب سے ایسے بندوں کو معمور کر دیتا ہے جو خدمت کے لیے بچھ جاتے ہیں۔ اکثر بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہم سے لمبی عبادتیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں پہاڑوں جتنا اجر چھپا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام میرے لیے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی چھوٹی بات بتا دیں۔ تو آپ نے اسے ذکر الہی کی نصیحت فرمائی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے وہ اعمال بھی لکھو جو یہ جوانی میں تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد قدر نہیں کر رہی تو رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا اصل مالک آپ کی ہر سسکی سے واقف ہے۔ اور جب آپ مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ ایک بزرگ کی دعا پوری بستی کے لیے بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب بندہ جوانی میں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے
تو اللہ بڑھاپے میں اس کے حقوق کی حفاظت فرماتا ہے۔ دنیا کے تمام رشتے عارضی ہیں، لیکن اللہ کا رشتہ بڑھاپے کی تنہائی میں اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے، اور اللہ کے وہ صفاتی نام جن کا ہم ذکر کریں گے وہ غیب سے رزق اور صحت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ وعدہ اس بزرگ کے لیے بھی ہے جو لاٹھی کے سہارے مسلح تک پہنچتا ہے۔ جب دنیا آپ کو بیکار سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اس وقت کائنات کا مالک آپ کی خاموش تسبیح پر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ مستند روایات کے مطابق استغفار کی کثرت کرنے والے کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار رہے اور بڑھاپا محتاجی کے بغیر گزرے تو زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں وہ تاثیر ہے کہ اگر یقین کے ساتھ ورد کیا جائے تو مردہ دلوں میں زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ ذکر الہی انسان کو بھولنے کی بیماری اور ذہنی انتشار سے بچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان جھکی ہوئی پیٹھ والے بوڑھے نہ ہوتے تو تم پر عذاب الہی بارش کی طرح برستا۔ آپ کی قدر اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو وہی اولاد جو بوجھ سمجھتی تھی اب قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنانے لگے گی۔ اب ہم اس بابرکت تسبیح کی طرف بڑھتے ہیں جس کے لیے نہ جگہ کی قید ہے اور نہ وضو کی شرط۔ آپ کسی بھی حال میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، مثلا صلی اللہ علی محمد۔ درود کی برکت سے دعا کی قبولیت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے 2 طاقتور نام یا قادر یا مقتدر ملا کر 313 بار پڑھیں۔ یا قادر وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور یا مقتدر وہ ہستی ہے جس کے قبضے میں کائنات کا نظام ہے۔ یہ نام آپ کے وقار کو قائم رکھتے ہیں اور آپ کو معزز بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 100 بار استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور عاجزی سے دعا مانگیں۔ اللہ اپنے بوڑھے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزار کو اللہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں بڑھاپے کی ہر محتاجی سے محفوظ رکھ کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آج کی یہ ویڈیو اور یہ نبوی تسبیح آپ کے دل کو تسلی دے سکی ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کی روحانی رہنمائی کرتے رہیں۔ کمنٹس میں اللہ کا کوئی بھی پیارا سا نام جیسے یا اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔